بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ صوفیزم اور اسلام سے جڑے اور میرے سامعین عزیز ساتھیوں، میرے ایک عزیز دوست نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جب نفس گھلتا ہے تو سالک کو کیسا لگتا ہے اور کیا کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ جواب میرے اس عزیز دوست کے لیے بھی ہے اور جو راہ تصوف کے مسافر ہیں، اور اس طرح کے سوال ان کے دل میں بھی ہے تو یہ محفل ان کے لیے بھی ہے۔ میرے عزیز، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے کے لیے ایک کامل پیر، ایک کامل مرشد، ایک کامل رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر کامل رہبر کے اس راستے پر نہیں چلا جا سکتا، اور کامل پیر، کامل مرشد یا کامل رہبر وہ ہے جو تمہیں راہ اہل بیت علیہ السلام پر لے کر جائے، کیونکہ اہل بیت کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اور اب آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب پر۔ جب ہم کہتے ہیں میں، تو دراصل ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ میں، یہ انا ایک برف کی چٹان کی طرح ہے جو روح کے سمندر پر تیر رہی ہے، اور صوفی کہتا ہے کہ جب تک یہ برف پگھل کر سمندر کا حصہ نہیں بن جاتی تب تک وصل یعنی ملن ممکن نہیں۔ ایک سالک، صوفی راہ کا مسافر جب اس راستے پر قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی جنگ باہر کی دنیا سے نہیں ہوتی، وہ جنگ ہوتی ہے اپنے اندر بیٹھے اس بت سے جسے ہم نفس کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں موجود ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کی طرف ہی اکساتا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ یہ نفس امارہ ہے، یہ وہ نفس ہے جو ہمیں دنیاوی خواہشوں، غرور، حسد اور لالچ کی زنجیروں میں باندھے رکھتا ہے۔ لیکن جب اللہ کسی سالک پر کرم کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک آگ جلا دیتا ہے، عشق الہی کی آگ، اور پھر شروع ہوتا ہے نفس کے گھلنے کا، پگھلنے کا وہ سفر جو بے حد دردناک بھی ہے اور بے حد خوبصورت بھی۔ سوال میں یہ بھی شامل ہے کہ جب نفس گھلنا شروع ہوتا ہے تو سالک کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ شروعات میں ایک عجیب سی بے قراری چھا جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ جن محفلوں میں اسے کبھی مزہ آتا تھا ان محفلوں میں اسے گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے، وہ محفلیں اسے کاٹنے کو دوڑتی ہیں، دنیا کی رنگینیاں اسے بے رنگ لگنے لگتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نفس ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑا تکلیف دہ مقام ہے، کیونکہ جس میں کو اس نے سالوں سے پالا پوشا تھا وہ میں اب اللہ کے عشق کی آنچ سے پگھل رہی ہے۔ سالک کو اچانک اپنے گناہوں کا، اپنی کمیوں کا احساس اس شدت سے ہوتا ہے کہ اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والے نفس کا مقام ہے، وہ خود کو بار بار کوستا ہے، اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے، ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر سب سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔
اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، سالک کی کیفیت اس وقت ایک بیمار کی طرح ہوتی ہے جس کا علاج چل رہا ہوتا ہے۔ دوا کڑوی ہے لیکن شفا کے لیے ضروری بھی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی پہچان چھن رہی ہے، وہ روتا ہے، تنہائی مانتا ہے، اسے انسانوں کا شور برداشت نہیں ہوتا، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا ہے اور کہتا ہے یا رب العالمین میری اس میں سے میری جان چھڑا دے۔ جیسے جیسے نفس پگھلتا ہے سالک کے اندر ایک خالی پن پیدا ہونے لگتا ہے، لیکن یہ خالی پن اداسی والا نہیں ہوتا، اداسی والا نہیں ہوتا دوستو، یہ وہ خالی پن ہے جس میں اب نور بھرنے والا ہے۔ جب تک پیالہ گندے پانی سے بھرا ہے اس میں آب حیات نہیں ڈالا جا سکتا۔ نفس کا گھلنا دراصل اس پیالے کا خالی ہونا ہے۔ اس مقام پر سالک کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے، کبھی اسے لگتا ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے اور کبھی اسے لگتا ہے کہ وہ زمین کی سب سے نچلی تہ میں ہے، کبھی وہ بنا وجہ مسکرانے لگتا ہے کیونکہ اسے ہر چیز میں اپنے محبوب رب العالمین کی کاریگری نظر آنے لگتی ہے۔ پتا ہلتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہاں میں اور تو کا فرق مٹنے لگتا ہے۔ سالک کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، جو ہے بس وہ رب العالمین ہے۔ اسی مقام کو صوفی فنا کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سوچئے اس سالک کی کیفیت کیا ہوگی جس کا نفس اتنا گھل چکا ہے کہ اب اس کی آنکھوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور بس گیا ہے، وہ کسی سے نفرت نہیں کر پاتا، اسے گالی دینے والے پر بھی اس کو غصہ نہیں آتا بلکہ اسے رحم آتا ہے۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا ہوتا ہے، وہ خود کو دنیا کا سب سے ادنا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ جب نفس پوری طرح پگھل کر حقیقت کے سمندر میں مل جاتا ہے تب سبھی طوفان تھم جاتے۔ سالک کے اندر وہ خاموشی اتر آتی ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خاموشی مردہ خانے کی نہیں ہے، یہ ایک گہری جھیل کی خاموشی ہے۔ اب نہ اسے جہنم کا خوف ہے نہ جنت کا لالچ، اب صرف اور صرف رضائے الہی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ وہ جو دے اسی میں راضی، اگر وہ تکلیف دے تو اس میں بھی مسکراتا ہے کہ یہ میرے محبوب کی طرف سے ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نفس مطمئنہ یعنی مکمل سکون پانے والا نفس بن چکا ہوتا ہے۔ سورہ الفجر میں اسی نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی محبت سے پکارتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اس کیفیت میں
اس کیفیت میں سالک جب سجدے میں گرتا ہے تو اس کا سر زمین پر نہیں ہوتا، وہ عرش اعظم پر ہوتا ہے۔ اس کی دعاؤں میں اب اپنے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ دنیاوی چیزیں مانگنا چھوڑ دیتا ہے، وہ صرف اس سے مانگتا ہے۔ نفس کے گھلنے کی اس منزل پر سالک دنیا کے بیچ رہتا ضرور ہے، بازار میں بھی جاتا ہے، پریوار کے ساتھ بھی رہتا ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ لا الہ الا اللہ کی دھن میں دھڑکتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ وہ پانی میں اس کمل کی طرح ہوتا ہے جو رہتا تو پانی میں ہے، لیکن پانی کی ایک بوند بھی اس پر ٹھہرتی نہیں۔ یعنی وہ دنیا میں ہوتا تو ہے، لیکن اس کے اندر دنیاوی خواہشیں نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، نفس کا گھلنا ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک آگ ہے جو دھیرے دھیرے سلگتی ہے۔ جب سالک اس آگ سے گزر کر کندن بن جاتا ہے تو اسے بقا باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ قائم رہنا کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ نہیں بولتا، حق بولتا ہے، اب وہ نہیں دیکھتا، حق دیکھتا ہے۔ نفس کا پگھلنا دراصل ایک آزادی ہے، ان تمام زنجیروں سے آزادی جو ہمیں ہماری اصلیت سے دور رکھتی ہے۔ جب ایک قطرہ خود کو قطرہ سمجھتا ہے تو وہ فنا ہونے سے ڈرتا ہے، لیکن جب وہ سمندر میں گر کر خود کو مٹا دیتا ہے تو وہ خود سمندر ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس رب العالمین سے دعا کریں، اے ہمارے رب، ہمارے نفس کی ان سخت چٹانوں کو اپنے عشق کی گرمی سے پگھلا دے، ہمیں انا، حسد اور لالچ کی اس قید سے آزاد کر دے، ہمارے دلوں کے اندر ہمارے دلوں کے زنگ کو اپنی یاد سے صاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں وہ نفس عطا کر جو صرف تجھ سے مطمئن ہو، اور جب ہماری واپسی ہو تو تیری اس پکار کے ساتھ ہو کہ اے اطمینان پانے والی جان، لوٹ آ اپنے رب کی طرف۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ حق اہل بیت علیہ السلام، حق مولا فرقانی پیر مد ظلہ العالی۔